اور یہ علماء جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ حضرات کے پاس موجود ہیں، الہ العالمین ان کا فیض عام ہو اور دام ہو اور خداوند قدوس ان کے درجات بلند فرمائے اور رب العالمین اس مدرسے کی روشنی تا دور اور تا دیر قائم فرما دے۔ السلام علیکم سامعین، خبر کا عنوان ہے مفتاح العلوم جلال آباد میں تقسیم انعامات۔ دراصل جن طلباء نے سال رواں میں 6 ماہی امتحان میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، پرچے بھی اچھے کیے ہیں، ان کی حاضری بھی اچھی ہے، ان کو ادارے کی طرف سے کتابیں اور دوسرا سامان انعام میں دیا گیا ہے، وہی رپورٹ پیش خدمت ہے۔ ساتھ ہی ادارے کی شورا کے رکن مولانا محمد اسرائیل نعمانی، ادارے کے محتمم حافظ و قاری ولی اللہ خان شیروانی، اور اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر مولانا مستقیم کاندلوی کا ایک تفصیلی انٹرویو بھی پیش خدمت ہے۔ اس وقت یہ نامہ نگار اپنے مادر علمی مفتاح العلوم جلال آباد میں ہیں، اور ماشاءاللہ آج یہاں طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اہم پروگرام ہوا ہے، جو ادارے کے محتمم صاحب حضرت قاری ولی اللہ خان شیروانی دامت برکاتہم عالیہ تشریف فرمائے، ان کی صدارت میں ایک بڑا پروگرام ہوا ہے۔ جب ادھر آپ دیکھتے ہیں حضرت مولانا مستقیم صاحب ہیں، جو مفتی مصطفیٰ حسین صاحب کے خلیفہ مجاز ہیں اور قدیم مفتاحی ہیں، یہاں تشریف فرمایا۔ حضرت مولانا اساتذہ ہیں، مفتی جو ہے مفتی رئیس صاحب ہیں، اور ادھر میں جو یہاں آج خاص طور سے حضرت مولانا اسرائیل صاحب پرانے مفتاحی ہیں، اور آپ کی رہنمائی میں آج یہ بڑا پروگرام ہے۔ تو مولانا صاحب آج جو پروگرام ہوا آپ کا، اس کا کیا مطلب، کیا مقصد آج کے پروگرام کا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 جنوری 8 رجب المرجب جمعرات کے روز صبح 11 بجے مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں حضرت قاری ولی اللہ صاحب محتمم مدرسہ حاضہ کے زیر صدارت بچوں کی انعامی تقریب منعقد ہوئی، جس میں امتیازی نمبرات حاصل کرنے والے طلباء کو محتمم صاحب کے ہاتھوں سے اور دیگر علماء کرام کے ہاتھوں سے انعامات سے نوازا گیا، جس کو دیکھ کر بچوں میں خوشی کی لہر تھی، اور اساتذہ میں ماشاءاللہ بڑے اچھے جذبات تھے، اور آئندہ کے لیے سبھی پرعزم معلوم ہو رہے تھے۔ میرے علاوہ اس موقع پر حضرت مولانا مستقیم صاحب کاندھلا سے، مولانا مستقیم صاحب ہند سے، مولانا محمد الیاس صاحب کیرانہ سے، اور دیگر جگہ سے بھی حضرات تشریف لائے ہوئے تھے، اور سبھی نے اس مبارک موقع پر شرکت فرمائی۔ اس شرکت اور تقریب سے الحمدللہ ہمت بہت بڑھی کہ طلباء میں ایک شوق پیدا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ تعداد آئندہ انشاءاللہ انعامات کی مستحق ثابت ہوگی، اور اپنے مدرسے کے طلباء اور اساتذہ آنے والے مہمانوں کو دیکھ کر خاص طور سے ہمارے جامعہ کے محتمم قاری ولی اللہ صاحب ماشاءاللہ بڑے مطمئن، بہت خوش، بڑے شاداں اور فرحاں نظر آ رہے ہیں، اور نظر آ رہے تھے الحمدللہ، اور آئندہ کے لیے اولو العزمی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ باحیات رہے تو مفتاح العلوم کے اسی طریقے سے مؤثر اور بامانہ پروگرام ہوتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آئندہ خوشی کی بات یہ ہے کہ 28 میں جامعہ مفتاح العلوم کی شورا کی میٹنگ بلائی ہے محتمم صاحب نے، تو انشاءاللہ رابطہ ہو گیا ہے، اور امید ہے کہ سبھی اراکین شورا شرکت فرمائیں گے، اور اگلے روز 29 تاریخ میں بخاری شریف کا اختتام ہوگا، درس ہوگا، اور اس وقت بھی انشاءاللہ خاص طور سے مفتاح العلوم سے متعلق اور مفتاح العلوم سے وابستگان حضرات تشریف لائیں گے، اور اس بار یہ ایک نیا ہوگا انشاءاللہ مولانا بلال صاحب کہ ان سے خصوصی ملاقات اور خصوصی رابطہ بھی رکھا جائے گا ختم بخاری کی دعا کے بعد انشاءاللہ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو حضرات مفتاحی کہلاتے ہیں علاقے میں الحمدللہ بڑے باعزت طریقے پر خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی الگ سے میٹنگ کی جائے گی، کچھ اپنی باتیں رکھیں گے، کچھ ان کی سنی جائیں گی، تو محتمم صاحب انشاءاللہ اس بار اس عمل کو بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔
جزاکم اللہ ایک سوال اہم یہ ہے، جی۔ یہ نامہ نگار نے خود یہاں تعلیم حاصل کی ہے، اور حضرت بھائی جان حضرت مولانا شفیع اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک سلسلہ چلا تھا، جو طلباء قابل ہوتے تھے، امتحان میں پرچہ جات اچھے کرتے تھے، اور ان کی حاضری بھی ہوتی تھی، حاضری کا بھی فیصد ہوتا تھا۔ وہ تمام چیزوں دیکھ کر حضرت بھائی جان نے یہ حکم فرمایا تھا کہ اگر کسی طالب علم کی 6 کتابیں ہیں تو 6 میں سے 4 کتابوں میں 50 نمبر ہوں اور 2 میں 45 سے کم نہ ہوں۔ اس وقت حضرت بھائی جان نے ان کے لیے، پرانا دور تھا، وہ رقم بھی کافی ہوتی تھی، 15-20 روپے ماہانہ کا وظیفہ جاری فرمایا تھا۔ اس نامہ نگار نے خود تقریباً 4 سال وظیفہ حاصل کیا ہے، اور یہ تحدیث کی نماز کے طور پر عرض ہے۔ تو اس کا حضرت محتم صاحب جواب دیں گے کہ کیا ہم کو جو طلبہ بہت اچھی پوزیشن لائیں گے، کیا آئندہ بھی آپ کے لیے ان کے لیے جو ہے کچھ فرمائیں گے؟ انشاءاللہ ہوگا ایسے ہی۔ دیکھیے ابھی آنے والے وقت کے لیے تو اللہ بہتر جانتا ہوگا کیا، لیکن کوشش یہی رہے گی انشاءاللہ کہ ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا رہے، یا تو انعامات کی شکل میں یا پھر وظیفے کی شکل میں۔ جیسے ہی مدرسے کی انشاءاللہ اسٹینڈ اپ نام میں کھڑا ہوتا چلے جائے گا، آہستہ آہستہ ہر چیز سے مدد ہوتی رہے گی، ہم انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ جی بھائی صاحب خیر اچھے اچھے ملتے جائیں گے، ان سے جڑتے جائیں گے، انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ امید اور کوشش تو ہماری یہی رہے گی کہ ہر سال کم سے کم 1 نہیں 2 مرتبہ نہیں تھی، کم سے کم 1 مرتبہ انعامات دیتے جا رہے ہیں۔ ابھی الحمدللہ کچھ دن پہلے جیکٹیں دی تھی، ابھی انعام میں الحمدللہ کمبل دے دیے ہیں۔ اب دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگ دعا فرمائیں، گزشتہ برس بھی کچھ نہ کچھ ہوا تھا، اور ابھی بھی ارادہ بھی ہے، اور انشاءاللہ رہے گا بھی۔ آپ لوگوں کی دعائیں ساتھ رہیں گی، اور آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا۔ مولانا ساحل صاحب ہیں، یہ شورا پہلی مرتبہ شاید مفتاح العلوم میں بنی ہے، اس سے پہلے بنی یا نہیں بنی مجھے اتنا پتہ نہیں، اتنا مجھے تجربہ بھی نہیں ہے۔ خیر آپ دعا فرمائیں، خیر انشاءاللہ آئندہ سال بھی ایسے ہی رہے گا۔ بچے اچھے امتحانات آتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ان کا یہ پھل ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور کچھ سامعین، ہمارے درمیان میں مفتاح العلوم قدیم فاضل ہیں حضرت مولانا مستقیم صاحب، جو ماشاءاللہ مفتی مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، اور آپ 60 سال پہلے یہاں تعلیم ہے۔ مولانا آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں دیکھیں مفتاح العلوم آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ جہاں آپ نے تعلیم حاصل کی، دانو تلمذ حاصل کیا، جہاں آپ نے دعا کرائی ہے، کیسے محسوس کر رہے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے؟ آج الحمدللہ آج یہاں حضرت محتمم صاحب قاری ولی اللہ صاحب کی موجودگی میں اور علماء کے مجلس میں حاضری ہوئی، اور میں ایک بات محسوس کر رہا ہوں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انتقال کے بعد لوگوں کے مختلف خیالات تھے، بھائی جان کے بارے میں کچھ خیالات تھے، مدرسے کے بارے میں کچھ خیالات تھے، لیکن میں نے اس وقت یہ عرض کیا تھا کہ جس شخص کا ایک ہی چاند ایک ہی لال ہو، یعنی مولانا سیف اللہ بھائی جان عرف بھائی جان، تو حضرت جی نے ان کے لیے کیا نہیں کیا ہوگا۔ ہر شخص اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اور میرا عقیدہ تھا، یقین تھا کہ حضرت نے بھائی جان کے لیے نہ معلوم اللہ سے کیا مانگا ہوگا، اور بحمد اللہ تعالی آج وہ دعائے نیم شبی جو حضرت کی تھی ہمارے بھائی جان کے حق میں، آج وہ رونما ہوئی اور رنگ لا رہی ہے۔ کس وقت؟ جبکہ قاری ولی اللہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو محتمم بنایا، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اور ان کے سائے میں مدرسہ پھلے پھولے۔ بحمدللہ آج مجھے بڑا اچھا معلوم ہوا، طلباء میں بڑی خوشی کی لہر ہے، اور آگے بھی محنت کرنے کی کوشاں ہے تاکہ ہم بھی آگے چل کر کے اچھے سے اچھا انعام حاصل کر سکیں۔ اور اس معاملے سے اور اس وقت کے پروگرام سے بڑی امیدیں قائم ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ امیدیں جو قائم ہوئی ہیں انشاءاللہ رنگ لائیں گی، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا اسرائیل صاحب ہیں، اور مولانا الیاس وغیرہ، مولانا رشید وغیرہ، اور ہمارے محتمم صاحب، اللہ تبارک و تعالی سے میری دلی دعا ہے کہ پروردگار وہ نورانیت جو دب گئی تھی وہ بصورت قاری ولی اللہ ظاہر ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ منور ہو کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے۔ سامعین، آپ ہمارے ساتھ بن رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ادارے کی ہر سرگرمی آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بھائی